حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد تقریباً 3 برس اپنے میکے میں رہی۔ اللہ تعالیٰ عنہا کا قیام اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ بنو حارث کے محلہ میں ہوا، جہاں حضرت ابوبکر صدیق قیام پذیر تھے۔ مدینہ منورہ آمد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام کی صحت بگڑ گئی اور وہ شدید بیمار ہو گئے، تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کی دن رات خدمت کی، جس کے باعث حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت سنبھل گئی۔ دن رات خدمت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ جب حضرت عائشہ کی صحت قدر بہتر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امانت کو لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت مہر ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرض دیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر ادا کیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہمارا قیام بنو حارث کے محلہ میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا، میرا منہ ہاتھ دھو کر میرے بالوں میں کنگھی کر کے چوٹی کی، اور پھر مجھے لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دیگر انصار و مہاجرین بھی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ انصار و مہاجرین اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے اہل ہیں، اور اللہ تمہیں اس کے لیے بابرکت کرے اور تمہیں اس سے برکت حاصل ہو۔ پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلیں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمرے میں میرے ساتھ خلوت خاص فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ کچھ نوش فرمانے کے بعد مجھے پینے کے دیا تو میں شرما گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت یزید نے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نہ لوٹاؤ، چنانچہ میں نے شرماتے ہوئے وہ دودھ پی لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ماہ شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے ملحقہ حجرہ عطا فرمایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے۔ اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ صرف 2 ہی حجرے موجود تھے، جن میں سے ایک حجرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور دوسرا حجرہ حضرت سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئیں تو آپ کا جس حجرہ مبارک میں قیام ہوا وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس کمرے کی چھت کھجور کے پتوں پر مشتمل تھی اور دیواریں کچی تھیں۔ کمرے کے دروازے کو پردہ سے ڈھانپا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا، اور جہاں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔